بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ابو حمزہ صومالی کا تعارف۔ یہ وہ عظیم دعا ہے جسے چوتھے امام علیہ السلام ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت پڑھتے تھے۔ جناب ابو حمزہ صومالی کے ذریعے سے یہ دعا ہم تک پہنچی۔ اس دعا کی سند بھی مضبوط ہے اور خود متن یعنی الفاظ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ وہیں سے آ سکتے ہیں جن کا علم لدنی ہو۔ عام شخص اس ترتیب سے الفاظ کو بیان نہیں کر سکتا یا مطالب کو بیان نہیں کر سکتا۔ جناب ابو حمزہ صومالی 4 معصومین کا زمانہ آپ کو ملا، یعنی 4 اماموں کے یہ صحابی ہیں، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام اور 7ویں امام۔ 6ٹھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابو حمزہ صومالی اپنے وقت کے سلمان تھے، تو 8ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کے لقمان تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس راوی کے ذریعے یہ دعا ہم تک پہنچی ہے وہ سلمان عصر لقمان عصر تھا۔ تو سند بالکل صحیح ہے، سند میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر نہ بھی سند مضبوط ہوتی، قوی ہوتی، تو خود دعا پکار رہی ہے کہ یہ دہن معصوم سے نکل کر آئی ہے۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اس دعا میں معرفت کا خزانہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ کوزہ ہے، اس میں معرفت کا دریا سمو دیا ہے ہمارے چوتھے امام نے۔ اس دعا میں توحید، صفات خدا، قیامت، قبر، وحشت، قبر کی وحشت، قبر کا اندھیرا اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا اعتراف، نبوت، امامت، اللہ اور رسول اور ائمہ کی اطاعت، یہ سب مطالب اس دعا میں آپ کو مل جائیں گے۔ اور سب سے اہم مطلب جو اس دعا میں ہے وہ طریقہ بندگی۔ اس دعا نے ہمیں بتایا کہ کیسے ہم اپنے رب کو پکاریں، کیسے ہم اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کریں، کس طریقے سے ہم اس سے مانگیں۔ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو ہم بندوں کو یہ طریقہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں، اس سے مانگیں تو کیسے مانگیں۔ اس دعا کی ابتدا ہوتی ہے اس جملے سے، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے میرے اللہ مجھے سزا دے کر ادب نہ سکھانا۔ عجیب جملہ ہے، الہی اے میرے اللہ، اے میرے معبود، سزا دے کر مجھے ادب نہ سکھانا۔ ادب کے معنی کیا ہیں؟ نیکی کی طرف دعوت دینا۔ انبیاء، ائمہ، رسول، یہ سب ادب سکھانے کے لیے آئے۔ گھر میں بڑے ماں باپ بچوں کو ادب سکھاتے ہیں۔ 2 طرح سے ادب سکھایا جاتا ہے۔ ایک شوق کے ذریعے سے بچوں کو شوق دلایا جاتا ہے کہ تم یہ اچھے کام کرو گے تو تمہیں یہ انعام اور اکرام دیا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ ادب سکھایا جاتا ہے سزا کے خوف سے، اگر نہیں کرو، اگر یہ کام تم نے کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ چوتھے امام کہہ رہے ہیں میرے اللہ ہمیں ادب سکھانا مگر سزا کے ذریعے نہیں، کیونکہ سزا کے ذریعے اگر ادب سکھائے گا تو ہم کمزور ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دعا کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اے میرے اللہ ہمارے اوپر لطف کرنا، کرم کرنا۔ پھر اس کے بعد عاجزی۔ اس دعا میں کتنی عاجزی ہے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف کیا گیا، یعنی کچھ نہیں ہمارے پاس۔ امام فرماتے ہیں من این لی الخیر، کہاں سے میں خیر لے کر آؤں؟ ولا یوجد الا من عندک، وہ خیر صرف تیرے پاس پایا جا رہا ہو، کہیں کے اوپر خیر نہیں ہے۔
ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارا دامن خالی ہے، سارا خیر تیرے پاس ہے۔ اس دعا میں توحید، میں نے عرض کیا کہ جو فراز ہیں، یعنی جو سینٹنس ہیں، سب الگ الگ ہیں۔ جو توحید کا درس دیا ہے اس دعا میں چوتھے امام علیہ السلام نے، بہت عظیم درس ہے۔ امام فرماتے ہیں، دیکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام اس دعا میں کہیں کہیں بندوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے الفاظ کو دیکھ کر کہ یہ گناہگار شخص کی دعا ہے، نہیں، جو گناہگار ہیں ان کی ترجمانی امام علیہ السلام کر رہے ہیں، عرفا کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں، اولیاء کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں، ائمہ کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں۔ توحید کا ایک عظیم درس دیا، ایک راستہ بنایا چوتھے امام نے، خدا کو پہچاننے کا راستہ، کیسے خدا کو پہچانا جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، عرفتو، میں نے پہچانا، عرفتو کا، اے میرے اللہ میں نے تجھے پہچانا۔ اس سے پہلے ایک جملہ ہے، کیسے میں نے تجھے پہچانا؟ بکا عرفتو کا، تجھے پہچانا تیری ذات کے ذریعے سے پہچانا۔ اب یہاں پر دیکھیں معرفت خدا کے دو ذریعے ہوتے، عام طور سے ایک ذریعہ ہے کہ ہم خدا کو کیسے پہچانیں، مخلوقات کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں۔ قرآن نے اس کی طرف دعوت دی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، اس کائنات میں، اور خود انسان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ روشن ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا کہ وہ یعنی اللہ حق ہے۔ یعنی آیات کے ذریعے سے، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، کیا نہیں دیکھا اونٹ کی طرف؟ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف کہ کس طریقے سے اونٹ کو پیدا کیا گیا، کیسے آسمان کو بلند کیا گیا؟ یعنی اس جانور کو دیکھو، پہچانو کہ اس کے اندر کیا صفات ہے، اس جانور کے ذریعے، اس جانور کی وجود کے ذریعے سے تم اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کرو، آسمان پر غور کرو۔ تو یہ علامتیں جن کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ جناب ابراہیم نے بھی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ انہی علامتوں کو، انہی آیتوں کو بنایا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب رات کا سناٹا چھا گیا تو جناب ابراہیم نے کیا دیکھا؟ ایک ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اور جب چاند کو دیکھا، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن اس کے بعد انکار کیا، نہ یہ ستارہ، نہ یہ چاند، نہ یہ سورج، یہ ہمارا رب نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے، یعنی مخلوقات کے ذریعے خالق تک پہنچے، اثر کے ذریعے مؤثر تک پہنچے۔ یہ طریقہ، یہ ذریعہ بہت اچھا طریقہ، بہت اچھا ذریعہ۔ لیکن چوتھے امام کیا فرما رہے ہیں؟ بکا عرفتو کا، میرے اللہ میں نے تجھے پہچانا، تیری ذات کے ذریعے تجھے پہچانا۔ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اے میرے اللہ تو نے اپنی طرف رہنمائی خود کی ہے۔ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، اپنی طرف تو نے مجھے خود بلایا ہے۔ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اے میرے اللہ اگر تو نہ ہوتا، تیری ذات نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ تو کون ہے۔ یعنی عام انسان کہیں، انبیاء علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، اولیاء بھی اس میں شامل ہیں، ان کی معرفت، خدا کی معرفت کیسی ہے؟ مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن چوتھے امام نے جو معرفت کا درس دیا، سبق دیا، یا جو راستہ معرفت خدا کا بتایا، وہ یہ کہ خدا سے خدا تک پہنچو۔ بکا عرفتو کا، تجھے پہچانا، تیری ذات کے ذریعے سے تجھے پہچانا، نہ کہ تیری مخلوقات کے ذریعے سے۔ اب اس کے نتیجے بھی بہت ہی خوبصورت نکلتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے خدا کی حمد کی ہے، ثنا کی ہے،
عجیب انداز میں خدا کی حمد و ثنا کی ہے. الحمدللہ الذی یجیبنی اذا دعوتہ، حمد اس اللہ کی جو مجھے جواب دیتا ہے جب میں اسے پکارتا ہوں. وَإِن كُنتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونِ، اگرچہ میں سستی سے کام لیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. یعنی جب حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے تو ہم تیزی سے نہیں جاتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف. جب اس کی آواز آتی ہے کہ نیک کام کرو، اچھا کام کرو، تو ہم سستی کر دیتے ہیں یا انسنی کر دیتے ہیں. لیکن وہ اتنا رحمان و رحیم ہے، جب ہم اسے پکارتے ہیں، مصیبتوں میں پکارتے ہیں تو ہمیں جواب دیتا ہے، ہماری دعا کو قبول کرتا ہے. اس طرح کی حمد ہیں. پھر اس کے بعد اس سے مانگا، کیا مانگا ہے؟ مانگا ہے تو کیا مانگا ہے؟ حبنی بفضلک وتصدق علی بعفوک، اے میرے اللہ مجھے عطا کر، اپنے فضل و کرم سے عطا کر، مجھے خیرات دے، اپنی معافی کی خیرات دے، بخشش کی خیرات دے. ہم تو فقیر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بھیک دے دے. کس بات کی بھیک دے دے؟ اپنی معافی کی بھیک دے دے. ماہ مبارک رمضان ضرور سحر کے وقت نہیں روز پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم کچھ دن ہی اس دعا کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں. پھر اللہ کے صفات اس دعا میں بیان کی ہیں، یا حلیم یا کریم، یا حی یا قیوم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم المن، یا قدیم الاحسان. ان صفات کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے. اور پھر اس کے بعد دعا میں کتنی عمومیت دے دی امام نے. دیکھیے سخاوت دعا میں آپ کو اہل بیت ہی کے کلام میں ملے گی. کتنی سخاوت کے ساتھ امام علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں بھی تعلیم دی ہے کہ اسی سخاوت کے ساتھ دعا مانگو. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے میرے اللہ معاف کر دے تمام مؤمنوں کو، تمام مؤمنات کو. الاحیاء منہم والاموات، مردوں کو بھی معاف کر دے، زندوں کو بھی معاف کر دے. تعب بیننا وبینہم بالخیرات. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے میرے اللہ بخش دے، معاف کر دے جو زندہ ہیں ہم میں سے، انہیں بھی معاف کر دے. جو ہمارے اعزاء اقربا مر گئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے. وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو ہمارے سامنے جو غائب ہیں انہیں بھی معاف کر دے. وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے. صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے. حرنا و مملوکنا، ہمارے آزاد لوگوں کو بھی معاف کر دے، غلام اور نوکروں کو بھی معاف کر دے. کتنی وسعت ہے، سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہی ہمیں سکھایا ہے. دعا میں کنجوسی نہ کرو، دعا مانگنے میں بخل سے کام نہ لو. پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو، پھر اپنے لیے دعا مانگو. اب اس دعا کا اختتام کہاں کے اوپر ہو رہا ہے؟ بہت خوبصورت اختتام ہے اس دعا کا. کہاں ختم ہو رہی ہے دعا؟ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں ایسا ایمان جس دل کے ساتھ ہو. جو یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ دل سے جدا. تباشر بہ قلبی، ہمارا ایمان دل کے ساتھ، یعنی دل کی گہرائیوں سے میں تجھ پر ایمان لاؤں. یعنی ایسا ایمان ہو جو دل میں رچا اور بسا ہو، ایسا ایمان تجھ سے مانگ رہا ہوں. وہ یقیناً صادقا، اور سچا یقین مانگ رہا ہوں، جھوٹا یقین نہیں. جھوٹا یقین عقائد میں مل جائے گا. کسی نے یقین کر لیا کہ مثلا اس درخت سے معجزہ ہوتا ہے یا اس چیز سے معجزہ ہوتا ہے، تو اس کا یقین کاذب ہے. میرے اللہ مجھے یقین کاذب نہ دینا، یقین صادق دینا، سچا یقین دینا. یقیناً صادقا حتی عالم، یہاں تک کہ میں جان جاؤں. کیا جان جاؤں؟ انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، اے میرے اللہ ہم تک وہی پہنچے گا جو تو نے لکھ دیا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اتنا یقین ہو کہ کوئی چیز دنیا کی ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے وہی ہمیں ملے گا، جو بانٹ دیا ہے وہی ہمیں ملے گا. وَرَضِّئْنِ مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، اے میرے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی زندگی سے راضی ہو جائیں. بِمَا قَسَمْتَ لِي، جو تو نے بانٹ رکھا، جو تو نے تقسیم کر رکھا ہے، یعنی جو تو نے اپنے بندوں کو بانٹ رکھا. میرے اللہ مجھے ایسا بنا دے، ایسا ایمان ہمارا ہو کہ ہم تیری تقسیم کے اوپر راضی ہوں. یا ارحم الراحمین، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے. یہ دعا ابو حمزہ صومالی پڑھیں، ضرور پڑھیں. اس میں معرفت کا خزانہ ہے، بندگی کا طریقہ ہے. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اس دعا کو ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت